أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني يراكم قوما تجهلون۔ اور اے میری قوم کے لوگو، میں اس پر تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم کے لوگو، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی گرفت سے کون مجھے بچائے گا؟ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ سورہ ہود کی 29 اور 30 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے اعتراضات پیش کیے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ ہماری نظر میں حقیر ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی طرح نہ مادی وسائل رکھتے ہیں اور نہ سوسائٹی میں ان کا کوئی اثر و رسوخ ہے، حالانکہ وہ خیر پسند ہونے کے لحاظ سے سوسائٹی کے بہترین افراد میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے حق کو کھل کر سامنے آ جانے کے بعد اس کو قبول کرنے میں کسی قسم کا پس و پیش نہیں کیا، بلکہ فوراً اس کو قبول کیا۔ یہ معترضین ان کے فیصلے کو سطحی رائے کا نتیجہ قرار دے رہے تھے، حالانکہ یہ اہل ایمان کی بے لاگ حق پسندی تھی، مگر یہ ان کی خوبیاں ان مغروروں کی نظر میں عیب نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک اعتراض ان کا تھا، اور اس میں نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ قوم کے لوگوں، میں تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ انبیاء کرام لوگوں کے مال کی طرف نظر نہیں ڈالتے، اور ان سے باضابطہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا۔ انہیں پیغمبر بار بار کی قوم سے کہتے جاتے تھے کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو تمہاری رہنمائی کا جو کام کر رہے ہیں، جو محنت و مشقت اٹھا رہے ہیں اس سلسلے میں، اس کے عوض میں ہم تم سے کوئی مالی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ بالکل واضح کرتے جاتے ہیں وہ لوگ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے اس کے صلے میں۔ تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی جو کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، وہ سب کو یکساں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی روسائے قریش اور قریش کے بڑے بڑے سردار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے پاس جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں وہ معاشرے کے انتہائی کمزور اور چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، چھوٹا پیشہ اختیار کیے ہوئے لوگ، اور اس میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں کچھ دیر کے لیے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو سب آپ کے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، یہ تو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہتے ہی ہیں، اگر یہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے اٹھ جائیں اور وہ لوگ آ کر بیٹھ کر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع کر دیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سورہ عبس 23ویں پارے میں ایسا ہی ایک واقعہ کا تذکرہ شان نزول میں بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف گفتگو تھے۔ اچانک حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں تشریف لائے، کیونکہ آپ کو دکھتا نہیں تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے آپ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سوالات کرنے سے تھوڑی سی ناگواری ہوئی اور کچھ بے توجہی آپ نے برتی۔ اس پر وہ پوری سورت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی۔ اس میں توجہ دلائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا گیا کہ آپ نے منہ پھیر لیا، کیونکہ ایک اندھا آپ کے پاس آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتا کہ وہ سنور جاتا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور آپ کی نصیحت کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچ جاتا۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے پرواہی برتتے ہیں، جو بے رخی برتتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ان کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتایا گیا۔ یعنی جو لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں آپ کے پاس، طالب بن کر آتے ہیں اور جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، آپ اگر ان کی طرف توجہ دیں اور ان کو خیر اور صلاح کی بات ان کے سامنے رکھ دیں اور ان کو واعظ و نصیحت کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ان کے لیے مفید ہو جائے اور اس پر عمل کر کے ان کو فائدہ ہو جائے۔ اور جو بے رخی برتتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، دین کی بات سننے سے بے پرواہی برتتے ہیں، ان کا خاص لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ جو آ رہا ہے طالب دین بن کر، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور جو تڑپ رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یعنی نبیوں کے سامنے جو ہے کوئی ایسا بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا کہ کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون مرد ہے اور کون عورت ہے، کون بچہ ہے اور کون بوڑھا ہے، معاشرے میں کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو اس میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کہہ کر اس کے بعد پھر فرما دیا گیا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، جبکہ وہ لوگ تو مطالبہ کرتے آئے ہیں شروع سے ایسا ہی، اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ کسی سے اگر کچھ مانگیں گے، کچھ چاہت رکھیں گے، اپنا مفاد وابستہ رکھیں گے، تو پھر احسان تلے دبنا ہوگا، حق بات کہنے کے لیے رکنا پڑے گا، انڈر پریشر ہونا پڑے گا لوگوں کے کہ میں اگر یہ کہہ دوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، وہ فلاں کیا سمجھیں گے، فلاں کیا سمجھیں گے۔ اگر کسی سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف میرے رب سے چاہیے، میرا مالک مجھے دے گا آخرت میں، بس یہ اگر جو ہے طرز عمل ہوگا، یہ نبیوں والا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ کیونکہ اگر کوئی مالی مفاد وابستہ رکھ کے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ دعوت میں جو ہے اثر نہیں ہو سکتا، وہ دعوت کے کام اور تبلیغ کے کام جو ہے مؤثر نہیں بن سکتا، اور سامعین کی نظر میں وہ جو ہے زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ اگر یہ جان لیں کہ یہ شخص صرف پیسے کے لیے کام کرتا ہے، مال چاہتا ہے، تو پھر لوگوں کے پاس اس کی قدر نہیں ہوتی اور وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ نبیوں نے یہ کر کے دکھلایا کہ اور یہ بتلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کر کے فرمایا کہ سارے نبیوں نے یہی بات کہی کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تم سے، ہم تو صرف اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم تمہاری خیر خواہی جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو ایسا ہی ہم امتیوں کے لیے بھی جو ہے اس میں پیغام ہے کہ ہم قرآن کی پیش کرنے کے سلسلے میں ہو یا دعوت و تبلیغ اور
لوگوں کی اصلاح کے سلسلے میں جو کام کریں تو اس کو اپنا پیشہ نہ بنائیں، پروفیشن نہ بنائیں۔ پیشہ بنانے کے لیے بہت سے کام ہیں دنیا میں، مال کمانے کے لیے کئی ایک کام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ آخرت کا یہ سودا ہے میرا، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر ایسا سوچ کر کوئی کرے گا تو پھر کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا، اپنا مالی مفاد اس کا کسی سے وابستہ نہیں ہوگا، وہ کھل کر بات کر سکے گا، اور چاہے وہ کوئی آ جائے اس کی مجلس میں سب برابر ہوں گے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کا ایسا ہی خیال کرے گا اور لحاظ کرے گا۔ تو اس آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ انہیں کام کرنے کے سلسلے میں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کچھ بھی مفاد انبیاء کرام کا نہیں تھا، تو ایسا ہی لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، امتیوں کا بھی ہونا چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور میری قوم کے لوگوں اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی گرفت سے کون مجھے بچائے گا؟ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیشہ انکار کیا لوگوں کو ہٹانے سے، کہ تعلق سے جو مطالبہ ان سے کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں کو ہٹا دو، فلاں کو ہٹا دو، یہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اگر ایسا کام کریں گے تو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت عقیدہ کے متعلق آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں ان کو اللہ خیر سے نہیں نوازے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ظالم ہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے تو ان کی نبوت اور رسالت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں عام طور پر۔ وہ آخر ان کا جو ہے مقصد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کو بھیجانے کا، انہیں لوگوں کی ہدایت، ان کی روحانی تربیت اور اخروی کامیابی کے سلسلے میں لوگوں کو بات بتائیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے، اصل فرض منصبی ان کا۔ لیکن لوگوں نے ان کے معجزات وغیرہ دکھانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دے کر بھیجتے تھے تاکہ ان کی نبوت کی صداقت اور سچائی کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ خرق عادت کام جب وہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے تو لوگ ان کو اللہ کے برابر ٹھہرانا شروع کر دیتے، اور خدائی صفات ان کے پاس دیکھنے کے متمنی ہوتے، مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے۔ شروع سے ہر پیغمبر سے ایسا ہی کیا کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے شمار قسم کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ قوم نے کیا، جبکہ ہزاروں معجزات اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیے۔ قرآن خود ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ ایسے کئی ایک معجزات دکھانے کے باوجود بھی ایسے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ دکھانے پر قادر ہیں۔ یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے معجزات کا دکھلانا، اور ایسے چیزوں کا مطالبہ کرتے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہوتی ہیں، ویسی چیزوں کو دیکھنا چاہتے تھے نبیوں کے اندر، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں رسالت، منصب رسالت اور رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ تمہارے پاس خزانے ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس میں سب سے پہلی اس بات کا کہ رد کیا گیا اور منع کیا گیا اس سے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ خزانوں کا نبیوں سے کیا کام ہے؟ مال و دولت، جاہ میں الجھانا نبیوں کا طریقہ اور کام نہیں ہے، ان کا کام تو کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ان کے پاس ہے، وہ اس کو نازل کرتے رہتے ہیں جب چاہتے ہیں،
کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے فلاں کو خزانہ دے دیا ہے، فلاں کو خزانہ دے دیا ہے، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہونے چاہیے اور وہ ان خزانوں سے لوگوں کی بخشش کرتا پھرے تو جب مانیں گے۔ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبیوں سے خزانوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ مال و دولت ایک الگ چیز ہے، اور نبی جو آتے تھے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی آخرت کی کامیابی کے گر سکھانے کے لیے آتے تھے، نہ کہ مال و دولت تقسیم کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس کی نفی کر دی گئی کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اس میں سے تم کو بانٹوں گا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور دوسری جہالت کی بات جو عقیدہ یہ رکھتے تھے، عام طور پر شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا کہ نبیوں کے تعلق سے یہ سوچتے تھے کہ یہ عالم الغیب ہے، یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات سمجھانے کے سلسلے میں جس قدر علم ضروری ہوتا وہ عطا فرماتے تو یہ سمجھنے لگتے تھے کہ وہ عالم الغیب ہے، سب غیب وہ جانتے ہیں، جو چاہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے اور مطالبہ کرتے کہ فلاں چیز بتاؤ، فلاں چیز بتاؤ۔ اس میں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، کیونکہ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جس کا علم ذاتی ہے۔ علم ذاتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ علام الغیوب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ دیگر سارے لوگوں کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ عطائی علم ہے، ان کا ذاتی علم نہیں ہے، چاہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے علم الغیب کے سلسلے میں کہ علم ذاتی ہونا، اور دوسرا یہ کہ علم کلی ہونا، پورے کا پورا جزئی علم نہیں ہے۔ دیگر لوگوں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ ایک حصہ دیا جاتا ہے، جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا علم دیا جاتا ہے، دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ علم بانٹتے ہیں۔ ایسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا علم بانٹتے ہیں، مختلف قسم کے علوم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ جس کو جتنا علم ضروری ہے اتنا علم عطا کیا جاتا ہے، یہ جزئی علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ناقص نہیں ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ دیگر لوگوں کا علم ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کہیں پر کوئی کچھ اور کہیں پر کچھ۔ بہت سے لوگ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں لیکن وہ باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا علم عطا فرماتے ہیں، جزئی علم عطا فرماتے ہیں، جتنا شریعت کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے اتنا علم جو ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کو جو ہے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان فرمایا۔ سارے نبیوں کا جو ہے قول اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ 7ویں پارے میں تذکرہ فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سارے نبی اور رسول ان کو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت جب جمع فرمائیں گے اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم کو تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، رسول کا لفظ آیا یہاں پر، مطلب یہ ہے کہ جمع، سارے انبیاء، سارے کے سارے انبیاء سے سوال کریں گے کہ تمہاری قوموں نے تم کو کیا جواب دیا، تو کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب۔ اس بات کا اعتراف کریں گے اور اقرار کریں گے بروز قیامت کہ آپ ہی علام الغیوب ہیں، ہم لوگ علم الغیب نہیں جانتے تھے، ہم کو جتنا آپ نے بتایا اتنا ہم نے جانا، ہم کو نہیں معلوم کہ لوگوں نے کیا کہا، لوگوں کے دلوں میں کیا بات تھی، دلوں کے راز اور بھید آپ جانتے تھے، ہم کو نہیں پتا تھا سامنے کیا کہہ رہے ہیں، پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، دل میں کیا رکھ کے کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا، اور ہمارے اس دنیا سے گزرنے کے بعد انہوں نے کیا 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 یہ نہیں معلوم۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہاں پر جو بتائی گئی ہے اس کی تصدیق مختلف صورتوں میں ہوتی ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ علم الغیب کا معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اور کسی کو جو علم دیا جاتا ہے وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ انباء الغیب اور علم الغیب میں فرق ہے۔ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیتے ہیں، انبیاء کرام کو زیادہ دیتے ہیں۔ سید الانبیاء کے پاس تو سب سے زیادہ علم تھا، اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جزئی علم تھا، مکمل علم نہیں تھا۔ مکمل علم، کامل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور وہ سب عطائی علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا، آپ کا ذاتی علم نہیں تھا۔ تو اس میں اس کی نفی ہوتی ہے، اور دیگر آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہیں کہ علم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور تیسرا جو ہے وہ لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، فرشتہ ہونا چاہیے،
پیغمبر جو اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجے ہیں، ہم اگر انسان ہوگا تو نہیں مانیں گے، یہ تو ہمارے جیسا کھاتا پیتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ تم تو ہمارے جیسے کھاتے پیتے انسان ہو، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہو، تم شادی کرتے ہو، تمہارے بیوی بچے ہیں، اور تم ہمارے جیسے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اور نفی کی جا رہی ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باضابطہ کہلوائے گا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میرے میں بشریت کے تقاضے موجود ہیں، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ امتیاز ہے تمہارے میں اور مجھ میں۔ کیا یہ امتیاز تم کو نظر نہیں آتا؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہاں بشریت کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم پر وحی نہیں کی جاتی ہے، یہی امتیاز بہت بڑا امتیاز ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں باتوں کی نفی کی گئی، جو عقیدے کے متعلق جو بگاڑ لوگوں میں شروع سے پایا جاتا تھا اور اب بھی پایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر کل بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ عقیدے کے متعلق جو آیتیں آتی ہیں اس کو صحیح اور صاف کر لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو چاہے عمل کتنا کر لے وہ بیکار اور رائے گا چلے جائے گا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ عقیدہ اچھا ہوگا، اس میں فساد نہیں ہوگا، تو پھر تھوڑا سا عمل بھی جو ہے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔